ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمم، مجلہ البعث الاسلامی کے چیف ایڈیٹر، انٹیگرل یونیورسٹی کے بانی اور چانسلر، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کے نائب صدر اور عالم رابطہ ادب اسلامی کے فاؤنڈر ممبر مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی کا شمار ہندوستان کے ان چند مشہور علماء میں ہوتا ہے جن کو نہ صرف یہ کہ عربی زبان پر قدرت حاصل ہے بلکہ آپ کی تحریریں بڑے شوق سے عرب ممالک میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی نے جس خلوص، محبت اور یکسوئی کے ساتھ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پلیٹ فارم سے قوم و ملت کی خدمت کی ہے، اس کی مثال بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے۔ مولانا نے تقریباً اپنی زندگی کے 60 سال ندوے میں گزارے، جہاں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کی خدمات اور آپ کے کارناموں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 صحافت، نمبر 2 تصنیفات و تالیفات، نمبر 3 عملی اور سماجی خدمات، اور نمبر 4 تدریسی خدمات۔ صحافت۔ مولانا کی عربی صحافت کا آغاز ماہنامہ مجلہ البعث الاسلامی سے ہوا، جو 1955 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ترجمان بن کر ہندوستان کے مطلع صحافت پر طلوع ہوا۔ مولانا نے پہلے شمارے ہی سے اس میں لکھنا شروع کیا اور اس مجلے کے پہلے ایڈیٹر مولانا محمد الحسنی کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے جڑے رہے۔ 1978 عیسوی میں مولانا محمد الحسنی کے انتقال کے بعد آپ نے باقاعدہ اس کی ادارت سنبھالی، جو آج تک پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح 1959 عیسوی میں جب 15 روزہ اور رائد منظر عام پر آیا تو اس میں بھی نائب الرئیس کی حیثیت سے آپ اپنا قلمی تعاون دیتے رہے۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل مضامین و مقالات اور البعث الاسلامی کے اداریے یقیناً آپ کا وہ علمی اور ادبی کارنامہ ہے جو علم و ادب کے ذخیرے کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ تصنیفات۔ جہاں تک تصنیفات کا تعلق ہے تو ہزاروں صفحات پر مشتمل مضامین اور مسلسل تدریسی مشغولیت کے باوجود مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی نے عربی اور اردو دونوں زبانوں میں متعدد علمی اور دعوتی کتابیں لکھی ہیں اور کئی کتابوں کا اردو سے عربی میں بھی ترجمہ کیا ہے، جن میں مشہور ہیں ساعة مع العارفين، صور من واقع الدين، احمد بن عرفان المجاهد الشهيد، ندوۃ العلماء تواجه التحدي الكبير، الدعوة الإسلامية منجزات، مشکلات، طرق المعالجة۔ اردو میں ہیں 48 سال شفقتوں کے سائے میں، علم التصریف، خطبات علم و دعوت، اسوہ نبوی کے آئینے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اردو سے عربی میں جن کتابوں کا ترجمہ کیا ہے ان میں ہے منہج الدعوہ فی الاسلام للشیخ امین احسن الاصلاحی، رجال الدعوہ، رجال الفکر والدعوہ الجزء الثانی للشیخ ابی الحسن الندوی، سورتان متضادتان، القرن الخامس عشر، القرآن يتحدث إليكم للشیخ محمد منظور النعمانی، توزیع الثروہ فی الاسلام للشیخ محمد شفیع العثمانی۔ عملی اور سماجی خدمات۔ جہاں تک مولانا کے عملی اور سماجی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی زیر پرستی کئی مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں۔ وہیں مولانا نے ندوۃ العلماء سے پوری وفاداری و جانثاری کے ساتھ ساتھ قوم کی عصری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کیا ہے، جو انٹیگرل یونیورسٹی کے نام سے لکھنؤ میں واقع ہے اور جو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے لیے ایک بیش بہا اور لازوال تحفہ ہے۔ مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ آپ کی تدریسی خدمات ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنی بے پناہ صلاحیت و قابلیت کے باوجود معمولی تنخواہ پر گزر بسر کرنا اور طلباء کی تعلیم و تربیت میں اپنی 60 سال کی زندگی صرف کر دینا یقیناً مولانا کی وہ قربانی ہے جس کو یہ امت ایک طویل مدت تک یاد رکھے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے آپ کے شاگرد آپ کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں۔ ندوے کی تدریسی مشغولیات اور کئی مجلات کی ادارت کے باوجود مولانا نے بہت سارے ممالک کا علمی اور دعوتی دورہ بھی کیا ہے، جن میں قابل ذکر ہیں مصر، عراق، امارات، عمان، قطر، سعودی عرب، کویت، پاکستان، سنگاپور، بنگلہ دیش، وغیرہ وغیرہ۔
مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی اتر پردیش کے ضلع مئو میں 14 مئی 1935 عیسوی کو ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد ایوب اعظمی تھا جو خود ہی ایک نامور عالم دین اور محدث تھے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی پر حاصل کی، پھر جامعہ عربیہ مفتاح العلوم مئو میں پڑھا۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 1954 عیسوی میں ادب عربی میں تخصص کیا۔ آپ کی صلاحیت و قابلیت طالب علم ہی کے زمانے سے آیا تھی، لہذا فراغت کے بعد ہی ندوے میں بحیثیت استاذ ادب عربی آپ کا تقرر ہو گیا۔ اس کے بعد 1958 عیسوی میں بغداد جا کر عربی زبان و ادب کے ماہر اور ادیب ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکشی سے 1 سال تک استفادہ کیا، پھر ندوے واپس آ گئے۔ مولانا کی عظیم الشان علمی، ادبی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں کئی انعامات و اعزازات سے مولانا کو نوازا جا چکا ہے۔ 1994 عیسوی میں عربی خدمات پر صدر جمہوریہ ایوارڈ، 1998 عیسوی میں مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی ایوارڈ، 1998 عیسوی میں اسلامی کونسل کی جانب سے قومی ایوارڈ برائے ادب، 2001 میں دینی خدمات کے اعتراف میں ہارون رشید علی ایوارڈ، 2006 میں محدث جلیل مولانا حبیب الرحمن اعظمی ایوارڈ، 2008 میں مؤسسہ زاید بن سلطان آل نہیان دہلی ایوارڈ، 2011 عیسوی میں علامہ سید سلیمان ندوی صحافتی ایوارڈ کے علاوہ اور بہت سارے اعزازات سے مولانا نوازے جا چکے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مولانا میرے بھی استاذ گرامی رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت و عافیت کے ساتھ ایک لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔